اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، عالم کے بول۔ آج ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں اسلامک اسکالر علامہ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، اور احمد کے عشرے کے آغاز کے ساتھ جہاں مساجد میں بہار آ جاتی وہیں تراویح میں قرآن کی سماعت سے مسلمان اپنے قلوب کو اطمینان بخشتے ہیں۔ تو علامہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت پہلا روزہ مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تراویح کے حوالے سے آج ہم چاہیں گے کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کتنا بڑا تحفہ ہے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے تراویح، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ، عظیم نعمت ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کے مختلف ذریعے اور مختلف طریقے ہیں۔ ان عبادات میں سے سب سے اہم ترین عبادت نماز تراویح ہے، جس کے حوالے سے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ عرش اولی کا رب اس کے صغیرہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ ماہ سیام، ماہ غفران کے اندر جہاں لوگ عبادات کرتے ہیں، ان عبادات کا مطلب ہوتا ہے ذکر الہی کرنا۔ اب اس ذکر کی مختلف اصناف ہیں، مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ ان کے اندر یہ ہے کہ اگر تمام اقسام کو دیکھا جائے تو ان کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ جی اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر کے حوالے سے اس ماہ سیام کے اندر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں بے بہا ذاکرین پر ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ہے کہ ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ یہ امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم اوسط کی جلد نمبر 6 صفحہ 195 پر لکھا، اور حدیث نمبر ہے 6170۔ اور یہ حدیث پاک شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 اور حدیث نمبر ہے 3627۔ اور یہی حدیث پاک مسند فردوس کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 242 اور حدیث نمبر ہے 3141۔ یہ سارے انٹرنیشنل حوالے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ الترغیب والترہیب کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1405 اور 1626 بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 پہ یہ روایت موجود ہے کہ ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بندہ تراویح کی حالت میں کرے یا روزے کی حالت میں کرے یا استغفار کی حالت میں کرے، لیکن بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جتنے بھی ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ذکر کرنے کے بعد جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اب ہم ابتدا میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے تو اس کا تعین کریں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو سنت مؤکدہ ہے، جو ہمیشگی کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ باب تہجد ہے اور اس کے اندر قیام اللیل کے حوالے سے باب لکھے گئے ہیں کہ جی راتوں کی کیا کیا عبادت تھی، ہمارے پیارے آقا کا کیا معمول تھا۔ تو آپ نے ایک پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن نماز جب پڑھی نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے 3 دن پڑھنے کے بعد چوتھے دن نماز کو روک دیا تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ تراویح پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، بلکہ ایک دن کو ترک اس لیے کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ جو لوگ قیام کرتے ہیں، راتوں میں تراویحات پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمیٹا ہے مفتی صاحب۔ اچھا، میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ جیسے جیسے دور جدید ہوتا گیا ہے اسی طرح انسانی مسائل بھی جدید سے جدید تر ہوتے گئے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کام پہ جاتے ہیں، کچھ ایسی ناگزیر کام ہیں جن میں ہمارے سیکیورٹی فورسز ہو گئے، ہمارا پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹرز ہو گئے۔ اب اس میں ہے کہ تراویحات کو وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں، اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ جو 8 روزہ ہے، 10 روزہ ہے، اس کو مکمل کر لیں اور اس کے بعد اپنے کاموں پہ لگ جائیں۔ بہت سے لوگ پھر اس پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے اتنی تیزی سے کر دیا، جو روح ہے وہ اس کی ادا نہیں ہوئی۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو سنت طریقہ ہے، یہ ماہ سیام کے 29 دن یا 30 دن کے اندر
ہر رات میں تراویح پڑھنا اور کم از کم ان تراویحات کے اندر ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرنا، یہ ہے سنت طریقہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح آپ کا سوال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی 8 پڑھتے ہیں یا کوئی 10 روزہ پڑھتے ہیں، 6 روزہ پڑھتے ہیں، 12 روزہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو منع نہیں کریں گے۔ 8 روزہ پڑھنے کے بعد 22 دن مزید پڑھ لیں، 22 روزہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کے جو دن بچتے ہیں ان بقیہ دنوں کی نماز تراویح آپ نے ادا کرنی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر 3 روزہ پڑھتے ہیں، اگر قرآن کو ترتیل کے ساتھ صحیح انداز میں یا قیام قرات رکوع سجود کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر 6 روزہ 8 روزہ پڑھتے ہیں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ 8 روزہ بھی پڑھ لیں اور بعد میں مسجد میں یا گھر میں آ کر آپ پورے ماہ سیام کی تمام تر تراویحات کو ادا کریں گے۔ 8 روزہ پڑھنے کے بعد جو 22 روزہ باقی ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر ڈیوٹی کرتے ہیں تو نماز تراویح کا جو وقت ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ 9 بجے 10 بجے تک ہو، 11 بجے تک ہو، بلکہ نماز تراویح کا وقت جو ہے نماز عشاء کے فرضوں کو ادا کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کے وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتے گھر میں پڑھ لیں، حافظ نہیں ہے تو آپ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی آخری 20 صورتیں آپ ان صورتوں کے ساتھ سہارا لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ 6 دن پڑھ کے بقیہ 24 دن یا 25 دن آپ چھوڑ دیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ماہ سیام کی تمام تراویحات پڑھیں گے اور ان میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کو ختم کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کے لیے تراویح کا اہتمام کا ذکر کیا ہے، کیا اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ہے؟ اگر خواتین کا اہتمام ہے تو کس طرح سے خواتین کو اہتمام کر کے تراویح پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں شریعت کے جتنے احکامات ہیں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن میں مردوں کی تخصیص ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ تراویح کیا خواتین اسلام بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن طریقہ اس میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ باجماعت پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن امام مرد ہوگا اور باقاعدہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے اور باقاعدہ محفوظ مقام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے مردوں کے صفیں ہوں، پیچھے اگر باقاعدہ پردے کا اہتمام ہے جس میں بے پردگی نہیں ہے تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں، وہ 20 رکعت تراویحات پڑھ سکتی ہیں، اور اگر گھروں میں ادا کرنا چاہیں اکیلے اکیلے پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عورت امامت نہیں کروا سکتی، کسی مرد امام کی اقتداء میں پڑھنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے تمام تر گفتگو کا احاطہ کیا، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تو علامہ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جانے سے پہلے ہم جو ہے وہ ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے اور وہ ہے تاریخ اسلام، اور اس سے آج میں لازمی ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا، محی الدین جن کا لقب مخدہ یعنی قرب خاص جن کا مقام، جن کو حاصل ہوا وصال الہی، جن کا دل بنا ظرف فیضان الہی، وہی دل کہ جس پہ خدا کی طرف سے تجلی ہوئی، جن کے آسرے سے لاکھوں کو تسلی ہوئی، جن کی مجلس کو ملائک نے گھیرے میں لیا، جن کی خاطر رجال الغیب ہوا میں صف بستہ ہوئے۔ اگر وہ اپنا راز دریاؤں اور سمندروں پر ڈال دیں تو کل دریا اور سمندر طے نشی زوال ہو جائیں۔ اگر وہ اپنا علم پہاڑوں پر ڈال دیں تو وہ پس کر ریت جیسے باریک ہو جائیں اور دکھائی بھی نہ دیں۔ غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، غوث الثقلین اور محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت یکم رمضان المبارک تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے شو سے دیجیے اجازت۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور آج یکم رمضان، اب پہلی افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم پہلی افطار کی طرف بڑھیں تو یقیناً آپ اپنا خیال ضرور رکھیں، لیکن اپنے پڑوسی کا ضرور خیال رکھیں کہ اس نے افطار کیا ہے یا نہیں کیا۔ مطلب میں وہی کہنے جا رہی تھی کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے ضرور ان کے اوپر نظر ڈالنی ہے، خاص طور پہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو سڑک پہ نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کو دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو منہ سے وہ الفاظ ادا نہیں کرتے، سفید پوش ہوتے ہیں، روٹی چٹنی کھا کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ تقریباً 6 بجنے جا رہے ہیں، اور اب سے لے کے افطار تک شہر کراچی کی اگر بات کریں تو شہر کراچی میں نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ مخیر افراد نے افطار کا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے، مختلف اداروں کی طرف سے افطار کا اہتمام ہوا ہوتا ہے، جہاں پہ جو رونق رمضان ہے وہ پوری طریقے سے ہمیں سجی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلکہ کراچی شہر کا خاصہ یہ ہے، اس شہر عروس البلاد کا خاصہ یہ ہے، اس شہر غریب پرورہ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی
سی گاڑی میں, کوئی چھوٹے ماڈل کی گاڑی ہوگی, اس میں سے ایک باپ, ایک بیٹا, ایک بیٹی اتریں گے اور ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی افطار ہوگی, تھوڑا سا شربت ہوگا, اور وہ آتے جاتے سڑکوں پہ لوگوں کو وہ افطار کرا رہے ہوں گے. یہ میرے شہر, آپ کے شہر, شہر کراچی کا ایک بہت خوبصورت خاصہ ہے جس کو دوسرے شہروں نے بھی اس کی تقلید کرنا شروع کر دی ہے. اور یہی وہ رمضان کا جو ہے وہ ایک میسج ہے, یہی رمضان کا معاملہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں بار بار رجوع کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو رمضان کی حد تک ہی محدود نہ رکھیں, بلکہ اس قربانی کے جذبے کو, اس ایثار کے جذبے کو رمضان کے 30 دنوں میں سیکھیں اور سارا سال پھیلائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.